آج کی گفتگو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا عبد المطلب کے احوال سے شروع ہوگی، کیونکہ یہ ماہ ربیع الاول کی آج یکم تاریخ ہے۔ ماہ ربیع الاول کی 12 تاریخ کو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی، تو اسی کے پیش نظر آج کی گفتگو آپ کے دادا عبد المطلب سے شروع کرتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب کا نام جو اصل تھا وہ شیبہ تھا۔ یہ ہاشم کے بیٹے تھے۔ عبد مناف کے 4 بیٹے، جن میں سے حضرت ہاشم بڑے تھے، اور اس کے بعد مطلب تھے۔ حضرت ہاشم یہ جب جوانی کو پہنچے تو ان کا جو کام تھا وہ تجارت تھا، اور اس خاندان کا کام حاجیوں کو پانی پلانا اور ان کی خدمت کرنا تھا۔ حضرت ہاشم جب تجارت کی غرض سے ملک شام کی طرف گئے، پھر پہلے یثرب پہنچے، جس کو اب مدینہ طیبہ کہا جاتا ہے۔ مدینہ پاک میں چند دن رہے، اور پھر وہاں پر عمر بن لبید خزرجی، یہ بنی نجار کے سردار تھے، ان کی بیٹی سلمہ، ان سے آپ کی شادی ہوئی۔ آپ نے وہاں پر شادی کی، اور پھر اس کے بعد آپ وہاں سے تجارت کی غرض سے آگے گئے، اور جب اپنا کام کاج کر کے واپس لوٹے، پھر حضرت سلمہ کو ساتھ لیے حضرت ہاشم۔ ضیاء النبی نے لکھا ہے کہ آپ واپس مکہ میں آئے، اور پھر دستور کے مطابق جو ان کا طریقہ کار تھا، ایک بات یہ بھی ملتی ہے کہ شرط لگائی گئی تھی نکاح کے وقت کہ جب کوئی بچے کی ولادت ہو پہلے کی، تو وہ ہمارے ہاں آ کر ہوگی، یعنی والدین نے یہ شرط لگائی، جو طریقہ کار آج بھی یہ خاندانوں میں رواج پڑا ہوا ہے کہ پہلا بچہ جو ہے وہ بچی کے والدین کے ہاں ہوتا ہے۔ اب اسی دستور، اسی کہہ لیں وعدے کے مطابق تو حضرت ہاشم نے اپنی بیوی سلمہ کو لیا اور وہاں پر مدینہ طیبہ میں چھوڑ دیا، ان کے والدین کے ہاں، اور پھر آپ تجارت کی غرض سے نکلے، اور راستے میں بیمار ہوئے اور وفات پا گئے۔ مکہ مکرمہ میں اب
حضرت ہاشم کے بیٹے کا تذکرہ نہیں تھا، اس لیے ادھر بھی توجہ نہ تھی۔ حضرت ہاشم کے ہاں جو بچہ پیدا ہوا، اس کے سر کے چند بال جو تھے وہ سفید تھے، جس کی وجہ سے آپ کا نام شیبہ رکھا گیا۔ عبد المطلب کا اصل نام شیبہ، جو چند بال جو سر پر سفید تھے اس کی وجہ سے رکھا۔ اب بچہ جو ہے وہ بڑھتا گیا، وقت گزرا، بنو حرث بن عبد مناف کا ایک آدمی مدینہ طیبہ آیا، اس وقت یثرب کہتے تھے، تو مدینہ طیبہ آیا تو اس نے بچوں کو دیکھا کہ تیر اندازی کر رہے ہیں، جس میں یہ حضرت شیبہ بھی تھے۔ یہ بھی تیر اندازی میں مہارت بھی تھی، اور بچوں کے ساتھ یہ کھیل بھی رہے تھے، تیر مار کر ساتھ بتاتے تھے کہ میں ہاشم کا بیٹا ہوں، میں بطحا کی وادی کے سردار کا بیٹا ہوں۔ جب تیر مارتے نشانے پر لگتا تو کہتے میں ہاشم کا بیٹا ہوں اور بطحا کی وادی کے سردار کا بیٹا ہوں، کیونکہ حضرت ہاشم یہ مکہ کے سرداروں میں سے تھے، سردار تھے۔ حضرت ہاشم کہ یہ بیٹے شیبہ، ان کا جب یہ ذکر اس آدمی نے سنا بھی اور دیکھا بھی، اور وہ واپس جب آئے مکہ میں تو انہوں نے حضرت ہاشم کے بھائی مطلب کو بتایا کہ آپ کے بھائی کا بیٹا جو ہے وہ مدینہ طیبہ میں ہے، تو میں نہیں چاہتا کہ وہ وہاں پر جو ہے وہ غریبی کی زندگی کہہ لیں کہ جی رہا ہو اور ہم یہاں پر سرداری کر رہے ہوں، وہ وہاں سے لائیں تو یہاں پر ان کو لے کر آئیں، اچھی تربیت ہو، اچھی طاقت ملے۔ تو ساتھ اس نے اپنی اونٹنی بھی عطا کر دی کہ یہ میری تیز ترار اونٹنی ہے، اس کے اوپر آپ چلے جائیں۔ تو حضرت مطلب اسی وقت اٹھے، تیاری کی اور چل پڑے، مدینہ طیبہ گئے۔ سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ حضرت سلمہ سے بھی کہا کہ آپ ہمارے ساتھ چلیں بیٹے کو ساتھ لے کر، تاکہ والدہ کی جدائی بیٹے کو محسوس نہ ہو، لیکن آپ نے انکار کیا کہ بیٹا لے جائیں، میں نہیں جاؤں گی۔ تو حضرت مطلب جو ہیں وہ بیٹا لے کر آ رہے ہیں، جو ہاشم کے بھائی ہیں وہ اپنے بھتیجوں کو لے کر مکہ کی وادی میں جب داخل ہوتے ہیں، مکہ کے کچھ گروہ کچھ لوگ جگہ جگہ بیٹھے ہیں، باتیں کر رہے ہیں، جو بھی ان کا شغل اس وقت تھا وہ بیٹھے ہیں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ یہ بچہ کون ہے جو آپ نے اپنے پیچھے بٹھایا ہوا ہے؟ آپ نے اس اونٹنی کے اوپر، سواری کے اوپر بچے کو اپنے پیچھے بٹھایا ہوا، حضرت شیبہ کو۔ اور جب مکہ میں داخل ہوئے تو لوگوں نے جب پوچھا تو آپ نے یہ بتایا کہ میرا غلام ہے، عبد غلام کو کہتے ہیں۔ اور گھر میں جب پہنچے تو اپنی بیوی کو بھی یہی بتایا کہ میرا غلام ہے۔ اب اس کے بعد سیرت نگار لکھتے ہیں کہ حضرت مطلب نے اس کو نہلایا دھلایا، کپڑے پہنائے، اور پھر باہر لا کر لوگوں کو بتایا کہ یہ میرے بھائی کا بیٹا ہے ہاشم کا۔
تو وہ جو پہلے جملہ آپ نے بتایا کہ یہ میرا غلام ہے، تو اس سے آپ کا نام جو ہے وہ مشہور ہو گیا۔ شیبہ نام لوگوں نے چھوڑ دیا، عبد المطلب کے نام سے مشہور ہو گئے کہ مطلب کے غلام ہے عبد المطلب، نام اصل شیبہ تھا۔ پھر حضرت عبد المطلب آپ جب جوانی کو پہنچے تو آپ کے چچا مطلب نے آپ کے والد کا جو حصہ تھا، جائیداد تھی یا ان کا جو بھی آتا تھا، وہ آپ کے سپرد کر دیا۔ حضرت مطلب سے ان کے بھائیوں نے جو سقایا کا ان کو کام سونپا گیا تھا، قوم نے سونپا تھا، جو سقایا کا کام یعنی پانی پلانے، حاجیوں کی خدمت کرنے کا جو کام تھا، وہ ایک طاقت کے زور سے ان سے واپس لے لیا تھا کہ آپ نہیں، ہم لیں گے۔ اب وہ جب حضرت عبد المطلب بڑے ہوئے، جوان ہو گئے، تو آپ نے اپنے ماموں کی مدد سے، تعاون سے، ابو سعد کے تعاون سے وہ سقایا کا جو منصب تھا وہ واپس لے لیا۔ جب وہ منصب واپس لیا تو وہ جو ہاشمی سرداری تھی وہ حضرت عبد المطلب کے پاس آ گئی۔ یہ جب مکہ مکرمہ میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے چھوڑا تھا، اس وقت آپ نے کئی مرتبہ سنا ہوگا کہ صحرائی صحرا تھا، وہاں پر کچھ بھی نہیں تھا۔ جب پانی ختم ہوا تو وہ حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ پہاڑیوں پر چکر لگاتی ہیں۔ جب 7 چکر پورے ہو جاتے ہیں تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قدموں سے ایک کنواں، جس کو آب زمزم کا کہا جاتا ہے، آپ کی ایڑیاں جہاں پر تھی، ان ایڑیوں کی جگہ سے وہ زمزم کا پانی جو ہے وہ نکلا، پانی نکلا تھا، پانی نکل آیا، چشمہ ابھر آیا۔ تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس کو روک رہی ہیں اور ساتھ کہہ رہی ہیں آب زمزم۔ آپ کہتے ہیں پانی کو، زمزم کہتے ہیں ٹھہر ٹھہر۔ تو وہ آب زمزم کا کنواں وہ جاری تھا، اور اس وقت بنو جہم کی قوم وہاں سے گزر رہی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ یہاں پر کوئی پرندے ہیں جو پانی کے بغیر نہیں رہ سکتے۔ انہوں نے تلاش کیا تو وہاں پر حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ کی والدہ کو پایا، اور پھر ان سے اجازت طلب کر کے وہاں پر سکونت پذیر ہو گئے۔ کافی عرصے کے بعد بنو خزاعیہ نے اس قبیلے کو جلا وطن کر دیا۔ جب ان کو جلا وطن کیا تو انہوں نے جو خانہ کعبہ کے اندر سونے کے وہ ہرن بنا کر رکھے ہوئے تھے، ان کو، اور تلواریں اور زریں اور قیمتی سامان، وہ سارے کا سارا اس کنویں میں ڈال کر اوپر سے مٹی ڈال دی۔ ابو القاسم سہیلی لکھتے ہیں کہ یہ کنویں کا پانی خشک ہو چکا تھا بنو جہم کے گناہوں کی وجہ سے، ان کی بدکاریوں کی وجہ سے کنویں کا پانی جو ہے، یعنی آب زمزم کا کنواں جو تھا وہ خشک ہو چکا تھا، اور اس کے اندر یہ چیزیں ڈال کر انہوں نے اوپر سے بند کر دیا۔ کیونکہ پانی پہلے خشک ہو چکا تھا، اس لیے قوم کو ضرورت نہیں پیش آئی کہ ہم اس کو کھول لیں، اس سے پانی تلاش کریں۔ وہ دوسرے کنووں پر اپنا گزارا کرتے رہے۔ حضرت عبد المطلب جب ان کے پاس یہ سرداری آئی تو آپ نے خواب میں دیکھا، خانہ کعبہ کے قریب آپ آرام فرما تھے، تو خواب میں کسی نے بتایا،
کنواں کھودنے کے بارے میں 3 دن خواب آتا رہا، چوتھے دن پھر خواب میں بتایا گیا اور پورا نقشہ بتایا گیا کہ آب زمزم کا کنواں جو ہے وہ کھودیں فلاں جگہ پر جہاں پر کالا کوا جو ہے وہ چونچ مار رہا ہو، وہاں سے کھودیں۔ اور پورا نقشہ جب حضرت عبد المطلب کو بتا دیا گیا، آپ اپنے بیٹوں کو لے کر وہاں پر پہنچے، دیکھا کہ وہ جو آثار بتائے گئے تھے، جس طرح وہ خواب میں بتایا گیا تھا، اسی طرح کی جب چیزیں دیکھی، وہ چیزیں پائی گئیں، تو آپ نے وہاں سے کنواں کھودنا شروع کر دیا۔ اب پہلے تو مکہ کے لوگ جو ہیں وہ آپ کو دیکھ کر وہ کہتے تھے کہ یہ تو ایسے لگے ہوئے ہیں، یہاں پر کچھ نہیں نکلے گا۔ جب کافی کنواں کھودا گیا، نیچے گہرائی میں گئے تو اس کے آثار نظر آئے، آب زمزم کے کنویں کے آثار نظر آئے، اور پھر یہ بتایا بھی کیا تھا کہ اس کا پانی ختم نہیں ہوگا اور اس کو ہر سال بنانے سنوارنے کی بھی ضرورت پیش نہیں آئے گی، اس کا پانی وسیع ہوگا، جتنا مرضی آپ حاجیوں کو پلاتے چلے جائیں۔ تو جب حضرت عبد المطلب کھودتے گئے، جب آثار قریب آئے تو لوگوں نے اختلاف کر دیا، انہوں نے کہا کہ ہم بھی آپ کے ساتھ کھودتے ہیں۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ حکم مجھے ہے اور میں ہی اس کو کھودوں گا، آپ میرے قریب نہ ہیں، ہم کھودیں گے۔ لیکن وہ جھگڑا طویل ہو گیا، جھگڑنے لگے، تو فیصلہ یہ کیا کہ اس کا فیصلہ جو ہے وہ ہم کرواتے ہیں، بجائے اس کے لڑنے جھگڑنے کے۔ ہم جاتے ہیں یثرب میں، مدینہ طیبہ میں، وہاں پر ایک عرافہ نام کی عورت ہے، اس کے پاس چلے جاتے ہیں اور ان سے یہ اپنا فیصلہ کرواتے ہیں کہ کون کنواں کھودے۔ اب یہ قبیلہ ملک شام کی طرف چلا، اپنا یثرب یعنی مدینہ طیبہ کی طرف۔ وہاں سے جب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ جس کے بارے میں تم ڈھونڈنے آئے ہو یہ خیبر میں چلے گئی، وہاں پر سکونت پذیر ہو گئی۔ بعض تاریخ دانوں نے لکھا ہے کہ حضرت عبد المطلب کے ساتھی اور جو مخالفین تھے وہ چلے، راستے کیونکہ جس طرح اب ہیں اس طرح نہیں تھے، مشکلات کے راستے تھے، راستے میں پانی ختم ہو گیا۔ جب پانی ختم ہوا تو یہاں تک نوبت آ گئی کہ مرنے کے قریب پہنچ گیا، اور یہاں تک بھی سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ آپ نے حکم فرمایا، پانی جب مخالف سے مانگا انہوں نے دیا نہیں، تو آپ نے حکم فرمایا کہ اپنی اپنی قبریں کھود لیں، جو مرے گا اس کو اس قبر میں ڈال دیا جائے گا، جہاں تک کہ آخری بندہ جب وہی کفن اور قبر کے علاوہ ہو، باقی سارے دفن ہو جائیں۔ سیرت نگار لکھتے ہیں یہ کام مکمل ہوا تو پھر آپ کو خیال آیا کہ ہم کیوں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ گئے ہیں، کیوں ہم نا امید ہو کر بیٹھ گئے ہیں، ہم چلیں، کہیں تو پہنچیں گے، ہو سکتا ہے کوئی خالق کائنات ہمارے لیے اسباب پیدا فرما دے۔ اب وہ قافلہ جب اٹھا تیاری کے لیے، تیاری کی، چلنے لگا، تو حضرت عبد المطلب کی اونٹنی جب اٹھی تو اس کے قدموں کے نیچے، اس کے نیچے سے ایک چشمہ جاری ہوا، اور اس چشمے سے سب نے پانی پیا، جانوروں کو پانی پلایا، سیراب ہوئے، اپنے برتنوں کو بھرا، اور مخالف کو بھی کہا کہ پانی پی لیں، برتنوں کو بھر لیں۔ جب مخالف جو تھے انہوں نے دیکھا کہ یہ پانی ان کی برکت سے نکلا ہے، تو انہوں نے کہا کہ ہم آگے نہیں بڑھیں گے بلکہ ہم پیچھے کو چلتے ہیں۔
کہ جس کے ذریعے اس ذات نے پانی ہمیں آج یہاں پر دے دیا ہے. یہاں پر پانی کا نام و نشان نہ تھا، دور دور تک پانی نظر نہیں آتا تھا، لوگ بھوکے اور پیاسے مر رہے تھے. تو فرمایا کہ یہاں سے جگہ اگر پانی نکل سکتا ہے آپ کی وجہ سے تو پھر آپ اس پانی کے حقدار ہیں. ہم پیچھے چلتے ہیں تو پھر حضرت عبد المطلب اور آپ کے ساتھی اور مخالفین وہ سارے پیچھے خانہ کعبہ آئے، اور پھر آپ نے اس کنویں کو کھودا اور اس میں سے جو قیمتی سامان تھا وہ سارا نکالا، کچھ غربا میں تقسیم کر دیا، کچھ خانہ کعبہ کے اندر لگا دیا، اور قوم کے لیے کچھ نہ بچا. یہ قرہ اندازی ہوئی تھی، قرے ڈالے گئے تھے، لیکن اس قوم کے لیے جو مخالفین جو جھگڑا کرنے والے تھے ان کے لیے خالق کائنات نے ان کا قرہ جو ہے وہ خالی نکال دیا. تو حضرت عبد المطلب نے یہ کنواں جو ہے اس دور میں نکالا جو آب زمزم کا اب بھی جاری و ساری ہے. دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو اہدنا الصراط المستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اگلا جمعہ یہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے.